ایسا کام کریں جو کہ آپ مسلسل کر سکتے ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ عمل پسند تھا جو چاہے تھوڑا ہی ہو لیکن مستقل ہو، دائمی ہو، کرنے والا اسے کرتا رہے۔ تو لہٰذا اس میں تکلف نہ کیجیے، اپنی طاقت اور اپنی حیثیت کے مطابق کھانے کھلا لیں اپنے رشتہ داروں کو۔ ہمارے معاشرے میں یہ روایت پائی جاتی ہے، لیکن اس میں پھر یہی ہوتا ہے کہ وہ ہماری یہ روایت جو ہے وہ تکلفات کی نظر ہو جاتی ہے، اور ان تکلفات کو ہم نبھاتے بعض اوقات یہ نیکی ہی نہیں کر پاتے۔ تو لہٰذا بے تکلفی کے ساتھ اپنی حیثیت اور طاقت کے مطابق جتنی اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہے اس کے مطابق کھانے کھلانے کا اہتمام ہونا چاہیے۔ مثال کے طور پہ خاندان کے افراد جو ہیں وہ گھر میں وہ قریبی جو بہن بھائی ہیں وہ اکٹھے ہو جایا کریں، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پہ اتوار کو چھٹی ہوتی ہے، میرے گھر میں میرے سارے بچے اتوار کو اکٹھے ہو جاتے ہیں، دوپہر کا کھانا میرے ہاں کھاتے ہیں۔ تو اس طرح کی جو اکٹھ ہوتے ہیں، اس طرح کے جو اجتماعات ہوتے ہیں، یہ محبتوں کی بہت بڑی بنیاد بنتے ہیں۔ ویسے یہ تو میں نے آپ کو گھریلو سطح پر کہا، سیاسی طور پر بھی اور انتظامی کاروباری معاملات میں بھی آپ یہ دیکھ لیجئے، جہاں کہیں بڑے معاہدے طے پانے ہوں ہمیشہ کھانے کی میز پر ہی طے پاتے ہیں۔ تو اس کو آپ اس لیے کر لیجئے تاکہ ہم اللہ کے حکم پر پیروی کرتے ہوئے اللہ کی خاطر محبت کریں اور اس کے ایک پہلو کے طور پر اس عمل کو کر لیں۔ اب جو اللہ کی خاطر محبت کرنی ہے اس کا ایک اور انداز کیا ہے؟ اس کا انداز ہے تحابو، ایک دوسرے کو تحفے دینا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ ایک دوسرے کو تحفے دیا کرو اور اس سے تمہارے اندر محبت پیدا ہوگی۔ اور نہ صرف یہ ہدایت کی بلکہ اس کے آداب بھی بتا دیے۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ کا تحفہ قیمتی ہو، پھر وہی بات اپنی حیثیت کے مطابق، اپنی طاقت کے مطابق، اپنی سہولت کے مطابق کسی کو تحفہ دیں۔ تحفے میں اصل چیز آپ کا خلوص ہے، آپ کا انداز ہے۔ آپ جس محبت سے تحفہ دیتی ہیں اگلے کو وہ آپ کا انداز اور آپ کا محبت جو ہے وہ نظر آ رہی ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی تحفہ قبول کرتے اور اس کا جواب بھی دیتے۔ قرآن مجید میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ جب تمہیں کوئی تحفہ دیا جائے تو تم ویسا ہی دو، یا تو اس سے بہتر دو یا ویسا ہی دو۔ اذا حییتم بتحیۃ فحیوا بأحسن منها او مثلها، یا تو اس سے بہتر دے دو یا ویسا ہی دے دو۔ ہمارے معاشرے میں تحفے دینے کی رسم موجود ہے، اولاد کو تحفے دینا، خاص طور پر بیٹیوں کو جہیز کی رسم بھی ایک تحفہ ہے جو کہ شادی کے موقع پر دی جاتی ہے، لیکن اس میں ہم لوگوں نے کتنی مشکلات اپنے لیے پیدا کر لی ہیں۔ یہ تحفے جو ہیں یہ تحفے ہی رہنے چاہیے، یہ مصیبت نہیں بننی چاہیے۔ ہمارے گھر کی مائیاں عام طور پہ بیٹیوں کی شادی کے موقع پر جہیز کے لیے مانگ کے جہیز اکٹھا کرتی ہیں۔ جو درمیانے طبقے کے لوگ ہیں وہ اس کے لیے قرض مانگتے ہیں، اور بعض اوقات جہیز کا انتظام کرتے کرتے بیٹیاں بوڑھی ہو جاتی ہیں، ان کی شادی ہی نہیں ہو پاتی۔ تو تحفے اس انداز میں نہیں ہونے چاہیے۔ تحفوں کے لیے وہی بات آسانی کے ساتھ اور بے تکلفی کے ساتھ، جس میں آپ کو تحفہ دینے کا اجر بھی ملتا رہے۔ اسی طرح ہمارے ہاں بیٹیوں کو بعض اور موقعوں پہ تحائف دینا ضروری سمجھا جاتا ہے۔ مثلا جب بچی کا کوئی اولاد ہو، عام طور پہ ہمارے ہاں بچیوں کے جو ڈیلیوریز ہوتی ہیں وہ میکے میں ہی ہوتی ہیں، اور اس موقع پر ایک لفظ خاص طور پہ استعمال ہوتا ہے جسے ویم کہتے ہیں۔ بیٹی کے والدین نے بیٹی کو ڈھیر سارا
بچے کے لیے کپڑے اور ملبوسات اور اس کی ضرورت کی چیزیں دینی ہوتی ہیں اور وہ خاصی قیمتی ہوتی ہیں. اسی طرح عید کے موقع پر عید بیچنی، شادی کے موقع پر سسرالیوں کو تحائف دینا، یہ ساری چیزیں ہمارے معاشرے میں موجود ہیں. لیکن میں آپ کو بتاؤں، ہم نے ان کی روح ختم کر دی ہے. ہم نے ان کو اپنے لیے ایک مصیبت بنا لیا ہے. ان کو اس نیت سے کریں، میں اپنی سہولت سے کروں گی اور میں اس کو اللہ سے اجر لینے کے لیے کروں گی، اپنی آسانی کے مطابق اور اپنی سہولت کے مطابق. ورنہ اگر وہ آپ کے لیے بوجھ بن گئی اور مصیبت بن گئی، صرف آپ نے اس کو اس لیے ادا کیا کہ اگر میں نے ایسا نہ کیا تو لوگ باتیں کریں گے، اگر میں نے اس کو ایسا نہ کیا تو میری بیٹے کو تانے ملیں گے، تو میں آپ کو بتاؤں پھر تو آپ نے بیٹی کے تانوں سے بچنے کے لیے بیٹی کو یہ سارا کچھ دیا، آپ نے اللہ کی خاطر تو نہ دیا. سوچ لیجئے آپ کے تحفے تحائف جو ہیں یہ کس کی خاطر ہونے ہیں؟ اللہ کی خاطر ہونے چاہیے. ایک اور معاملہ جو کہ محبت میں اہم ہے وہ یہ ہے کہ جب کبھی کوئی جھگڑا ہو جائے تو صلح کرا دیں. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں ان المومنون اخوہ، مومن تو بھائی بھائی ہیں، فاصلحوا بینہم، ان کے درمیان صلح کرا دیا کرو. تو لہٰذا جب کبھی کسی کے اندر جھگڑا ہو جائے تو صلح کرا دیں. صلح کرانا اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے، بہت زیادہ پسند ہے. اور حدیث میں آتا ہے کہ افضل ترین صدقہ آپس میں صلح کرانا ہے. سب سے بہترین صدقہ آپس میں صلح کرانا ہے، اور اس کا اجر بھی دوسرے مالی صدقات سے زیادہ ہوگا. ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اس طرح ترغیب دی. آپ نے فرمایا کیا میں تمہیں ایسا عمل نہ بتاؤں جو نماز، روزے اور صدقے سے زیادہ افضل ہے؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ضرور بتائیے. آپ نے فرمایا لوگوں کے درمیان صلح کرانا. میں نے جب اس حدیث پہ غور کیا تو میں بھی سوچ میں پڑ گئی کہ کون سا ایسا عمل ہو سکتا ہے کہ جو نماز سے بھی افضل ہو، روزے سے بھی افضل ہو اور صدقے سے بھی افضل ہو. تو مجھے یہ سمجھ آئی کہ یہاں نماز سے مراد نفل نماز ہے، نفل روزہ ہے اور نفل صدقہ ہے، کیونکہ اللہ کا حق تو سب سے پہلے ہے. تو لہٰذا جو فرض نماز، فرائض جو ہیں وہ اللہ کا حق ہیں اور وہ ہم پر سب سے پہلے لازمی ہیں. نفل نماز یعنی تہجد یا دوسرے نوافل، اسی طرح نفل روزے رمضان کے علاوہ، اسی طرح نفل صدقے زکوٰۃ کے علاوہ جو صدقات ہم دیتے رہتے ہیں، ان میں سے سب سے بہترین صدقہ کون سا ہے؟ لوگوں کے درمیان صلح کروا دینا. اور اس سلسلے میں بھی ایک بات میں خواتین کے حوالے سے ضرور عرض کرنا چاہوں گی، اور وہ یہ ہے کہ سب سے بہتر عمل صلح کرانا ہے. تو میاں بیوی میں صلح کرانا سب سے زیادہ نیکی کا عمل ہوگا، کیونکہ میاں بیوی جو ہیں وہ معاشرے کا بنیادی یونٹ ہیں. ان کے اندر صلح کرانا سب سے بڑی نیکی، اور ان کے اندر اگر لڑائی جھگڑا ہو جائے تو یہ سب سے بڑی برائی. آپ کو وہ حدیث یاد ہوگی کہ شیطان اپنا تخت روزانہ بچھاتا ہے اور اپنے چیلوں اور اپنے شاگردوں کی روزانہ ڈیوٹی لگاتا ہے. تم نے فلاں گناہ کرانا ہے، فلاں جگہ فساد ڈلوانا ہے، فلاں بے حیائی کرانی ہے، فلاں کو قتل کرانا ہے. شام کو رپورٹ لیتا ہے، سب اسے اپنی رپورٹ دیتے ہیں. کوئی کہتا ہے میں نے فلاں قتل کرا دیا، کوئی کہتا ہے میں نے فلاں جگہ پہ فساد ڈلوا دیا، کوئی کہتا ہے میں نے میاں بیوی کے درمیان لڑائی ڈلوا دی. شیطان اٹھتا ہے اور اس کو تھاپی دیتا ہے، اس کو شابش دیتا ہے، ہاں تم نے اچھا کام کیا. اصل بات یہ میاں بیوی چونکہ معاشرے کا بیسک یونٹ ہے، اس لیے ان کے اندر اگر لڑائی ہوتی ہے تو یہ لڑائی جو ہوتی ہے یہ زیادہ نقصان دہ ہوتی ہے. تو لہٰذا ان کے اندر صلح کرانا بھی سب سے بڑی نیکی ہوگی. اور میں آپ خواتین سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ گھروں کی پولیٹکس جو ہے، خاص طور پہ جب ہم ایک جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہتے ہیں تو اس میں میاں بیوی میں لڑائی کرانے کا کام جو ہے لڑکے کی مائیں اور بہنیں بڑے خلوص سے سر انجام دے رہی ہوتی ہیں. وہ اس کو بڑی نیکی سمجھ رہی ہوتی ہیں کہ جی میری جو بھابھی ہے اور میرا جو بھائی ہے
اس میں جھگڑا ہو گیا ہے تو ہم نے حمایت اپنے بھائی کی کرنی ہے، حالانکہ بہت دفعہ آپ کو معاملات کا علم ہی نہیں ہوتا، اگر علم ہو بھی جائے تو میاں بیوی کے درمیان ہمیں صلح کرانے کا تو حکم ہے، ان کے اندر صلح کرانا جیسے بہت بڑی نیکی ہے، ان کے اندر لڑائی ڈلوانا بھی سب سے بڑا گناہ ہے۔ یہ آپ لوگ سوچ لیجئے، ایسا نہ ہو کہ آپ اس کام کو نیکی سمجھ رہی ہوں اور اس میں خوب حصہ لے رہی ہوں اور اپنے لیے مسائل خود کھڑے کر رہی ہوں۔ یہ مسائل دنیا میں بھی ہوں گے اور ظاہر ہے آخرت میں بھی اللہ کی رحمت سے محرومی تو ہوگی اللہ کے لیے جو محبت کی میں نے آپ سے بات کی ہے، صرف محبت ہی اللہ کسی کے لیے نہیں کرنی، بلکہ اپنا ہر کام اللہ کے لیے کرنا، ہر کام اللہ کے لیے کرنا ہے۔ قرآن مجید میں دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا نصیحت کی ہے، قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، کہہ دیجئے میری نماز، میرا روزہ، میری نماز، میری عبادت، میرا جینا، میرا مرنا اللہ کے لیے ہے۔ اب نماز اور عبادت کا مفہوم تو آپ کو سمجھ آتا ہے، جینا اور مرنے سے کیا مراد ہے؟ جینے سے مراد ہے ہماری زندگی کے معاملات، ہمارا کھانا پینا، سونا، جاگنا، تعلیم حاصل کرنا، لباس پہننا، گھر بنانا، بچوں سے محبت کرنا، یہ سب اللہ کی خاطر ہونا چاہیے۔ اس لیے سوئیں، میں صبح اٹھ کے فجر کی نماز وقت پر پڑھوں گی، اس لیے بچوں کو تعلیم دیں میرے بچے اللہ کے بندے اور نمازی بن جائیں، حلال کمانے والے بن جائیں، اس لیے بچوں سے محبت کریں کہ میں نے انہیں اللہ کی عبادت سکھانی ہے، اس لیے اپنے شوہر سے محبت کریں کہ یہ اللہ کا حکم ہے، اپنے رشتہ داروں سے محبت بھی اللہ کی خاطر کرنی ہے۔ اپنے ہر کام میں اس چیز کو اگر آپ سامنے رکھیں گی تو آپ کا ہر کام عادت نہیں عبادت ہوگا، اور آپ وہ جو اللہ کا حکم ہے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے انسان اور جن کو صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں، آپ اس پر عمل کر سکیں گی۔ آپ کا ہر عمل، آپ کا اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا سب عبادت بن جائے گا جب اس کی نیت یہ ہو کہ یہ کام میں نے اللہ کی خاطر کرنا ہے۔ اللہ کرے ہمیں یہ باتیں سمجھ آ جائیں، ان کے لیے اللہ ہمارا سینہ کھول دے، اور جب سمجھ آ جائے گی تو پھر انشاءاللہ عمل کرنا بھی آسان ہو جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جئنا إلى الدنيا كي ندعو إلى الله، لننشر الخير في الكون الذي حارى، ونرسل العطر من روض الهدى الزاهي، ويشرق السلم أنوارا وأنوارا. جئنا إلى الدنيا كي ندعو إلى الله، لننشر الخير في الكون الذي حارى، ونرسل العطر من روض الهدى الزاهي، ويشرق السلم أنوارا وأنوارا. الله 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 أكبر، الله 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 أكبر.